الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی نشست میں سورہ بینہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی دولت سے ہم تمام کو نوازے اور صحیح معنی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور دوسروں کو پڑھانے اور سمجھانے کی، اس کی اشاعت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تفسیر کی جانب رخ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، فیہا کتب قیمہ، کہ جس میں قیمتی مضامین ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا کہ جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خاص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ ناظرین کرام، یہ سورہ بینہ ہے اور اس سورت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین کو بیان کیا ہے۔ اس سورت کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سب سے عظیم المرتبت اور سب سے بلند پایہ امام الانبیاء خاتم الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری دور میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری دور میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ درمیان میں یا ابتدا میں تشریف کیوں نہ لائے؟ اس مضمون کو اس سورت کے شروع میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب اس دھرتی پر، جب اس کائنات پر گمراہی اور کفر و شرک پھیلنے لگا اور گمراہی بہت ہی زیادہ گہری ہو گئی، پوری انسانیت سسکنے لگی، ہر جانب ضلالت ہی ضلالت اور ہر جانب گمراہی ہی گمراہی، تاریکی ہی تاریکی کی چھائی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمع رسالت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے دوسرے انبیاء کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، چاند تاروں سے کام لیا گیا، لیکن جب ضلالت اور تاریکی بہت ہی زیادہ پھیل گئی اور تاریکی بہت گہری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب ہدایت کو بھیجنے کا اور آپ علیہ السلام کی ذات کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔
تاکہ آپ اپنی ضیاء پاشیوں سے پوری دنیا کو روشن کر سکیں اور بھٹکتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کے دین کی اور صحیح راستے کی، صراط مستقیم کی سمجھ عطا کریں۔ تو یہ پہلا مضمون ہے جس سورت کے شروع میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس میں عمدہ مضامین ہے۔ قرآن کریم کی صفت بیان کی گئی ہے فیہا کتب قیمہ، کہ قرآن کریم میں عمدہ مضامین ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو آسمانی دینوں سے واقف تھے، جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے واقف تھے، انہوں نے اس قرآن کو کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے اس قرآن کی تعلیمات پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ اس قرآن میں تو عمدہ مضامین موجود ہیں، اس قرآن میں تو ہدایت کی ساری چیزیں، ساری باتیں موجود ہیں، پھر بھی ان لوگوں نے قرآن کا انکار کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے قرآن کریم کا جو انکار کیا ہے، یہ لا علمی کی بنا پر یا کسی شک شبہ اور تردد کی بنا پر نہیں کیا۔ انہیں قرآن کی حقانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا پکا یقین تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے محض حسد، عناد، بغض اور کینہ کپٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، لا علمی کی بنا پر نہیں بلکہ محض حسد کی بنا پر۔ تو یہ اس صورت کا دوسرا مضمون ہے کہ اہل کتاب نے قرآن کا، دین اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جو انکار کیا ہے وہ محض حسد اور بغض کی وجہ سے کیا ہے، لا علمی یا کسی شک شبے کی وجہ سے نہیں کیا۔ اسی طرح اخیر صورت میں تیسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا اور انسانوں میں سے بعض نیک بخت بھی ہوئے اور بعض بدبخت اور کمینے بھی ہوئے۔ جن لوگوں نے دین اسلام کو اور قرآنی تعلیمات کو مان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام دیا۔ یہی لوگ مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن کا، اللہ کے نبی کا اور اسلامی تعلیمات کا انکار کیا، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو مقدم رکھا، تو ایسے لوگ مخلوقات میں سب سے برے ہیں، سب سے رذیل اور کمینے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر اس مضمون کو چھیڑا ہے کہ جو لوگ اسلام کو اور قرآن کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا انعامات دیں گے، اور جو لوگ قرآن کا، دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ آخرت میں کیسا برتاؤ ہوگا، انہیں کیسی سزا دی جائے گی۔ یہ اس صورت کا تیسرا مضمون ہے۔ بنیادی طور پر اس صورت کے تینوں مضامین سننے کے بعد اب ہم اس صورت کی تفسیر بھی سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین جو کافر ہیں، یہ لوگ اپنے پرانے دھرم سے باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آ جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس وقت کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت دنیا کی حالت کیسی تھی۔ اس وقت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور دوسرے حضرات، اسی طرح مشرکین، اسی طرح مجوسی اور جو دیگر بڑے بڑے مذاہب تھے، ان کی حالت کیسی تھی، اور وہ لوگ اپنی ضلالت اور گمراہی کے کس قدر انتہا پر تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ اس قدر گمراہ ہو چکے تھے، یہ لوگ اس قدر راہ راست سے بھٹک چکے تھے، دین حنیف سے اس قدر منحرف ہو چکے تھے کہ کسی مصلح، کسی حکیم، کسی دانا، کسی بادشاہ کے کہنے کے باوجود بھی یہ لوگ دین حق پر اور راہ راست پر نہیں آتے۔ اب ضرورت تھی کہ سب سے پاورفل اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبی کو بھیجا جائے تاکہ آپ اپنے کمالات سے اور اپنے اخلاق سے ان لوگوں کو دین حق کی جانب، ان لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب گامزن کریں۔ ان کی گمراہی اس قدر بڑھ چکی ہے، اب کسی مصلح سے یا کسی حکمران سے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ امام الانبیاء، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے سردار ہیں، آپ کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض لوگ جن کی قسمت میں ہدایت تھی، انہوں نے آپ کی تعلیمات پر لبیک کہا، اور دوسرے بعض شقی اور بدبخت وہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہی رہے، جہنمی ہی رہے۔
تو قرآن نے کہا کہ آخری دور میں ہم نے پیارے آقا کو اسی لیے بھیجا کہ اس وقت لوگ گمراہی کے سب سے آخری درجے تک پہنچ چکے تھے، اور یہ لوگ اپنے اس باطل دھرم سے، اس گمراہی سے باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل آ جائے۔ روشن دلیل کیا ہے؟ تو آگے خود قرآن نے کہا رسول من اللہ، کہ یہ روشن دلیل اللہ کا عظیم پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، کہ جب تک اللہ کا نبی نہ آ جائے یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ اس نبی کا کام کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ نبی آ کر ان کو پاکیزہ صحیفے سنائیں، اللہ تعالیٰ کی وحی سنائیں، خدائی پیغامات اور خدائی تعلیمات ان تک پہنچائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ڈائریکٹ اور بالمشافہہ اللہ تعالیٰ سے احکامات لے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک احکامات پہنچانے کے لیے، اپنے بندوں تک اپنی مرضیات اور منہیات کو پہنچانے کے لیے نبی کو درمیان میں واسطہ بناتے ہیں، اور نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ امت تک وحی پہنچاتے ہیں۔ تو اس نبی کا اور اس عظیم پیغمبر کا مشن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کر لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے، انہیں عمل کرنے کو کہے۔ جو لوگ آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، اور جو آپ کی تعلیمات سے منہ موڑیں گے وہ ہمیشہ گمراہی ہی میں رہیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اس صحیفے کی خصوصیت یہ ہے فیہا کتب قیمہ، کہ اس صحیفے میں، اس کتاب میں، اس قرآن میں عمدہ مضامین ہیں، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عمدہ مضامین ہیں۔ لہذا جو شخص بھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس کے معانی کو اخذ کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ قرآن کریم اس قدر بابرکت ہے کہ اگر کوئی شخص اسے سمجھ کر پڑھ لے تو وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر زمانے کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان اسے سمجھ کر پڑھے، صرف عربی پر اکتفا نہ کرے، اس کی تفسیر بھی دیکھے، ترجمہ بھی سنے، ترجمہ بھی یاد کرے، اور ترجمہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اور یہ تصور کرے کہ باری تعالیٰ اس آیت میں، باری تعالیٰ اس صفحے میں، باری تعالیٰ اس رکوع میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ جو شخص اس طرح سعی کرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و بھلائی سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی فوز و فلاح عطا کریں گے۔ اس کے بعد آگے دوسرے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے چھیڑا ہے، فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اہل کتاب نے جو الگ اور جدا راستہ اختیار کیا ہے، یہ ان کے پاس روشن دلیل آنے کے باوجود انہوں نے یہ اختیار کیا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مضمون کو چھیڑا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے قرآن کریم کو کیوں نہیں مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو انہوں نے تسلیم کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی لا علمی کی بنا پر نہیں، ان کے پاس ہر بات کا صحیح علم موجود تھا، بلکہ روایتوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ یہود دوسروں کو، یعنی مشرکین کو یہ دہائی دیا کرتے تھے، جب ان سے لڑائی ہوتی تھی یا ان سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوتا تھا تو یہ لوگ دہائی دیتے تھے کہ آج تو تم ہم پر غالب آ گئے، تم انتظار کرو کہ جب اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے اور ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر تم سے مقابلہ کریں گے، اور حق ہمارے ساتھ ہوگا، ہم ہی لوگ غالب رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اہل کتاب دہائی دیا کرتے تھے کہ ہم ہی ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ہی سبقت کریں گے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے تو ان لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا، آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور یہ کسی لا علمی کی بنا پر نہیں، یہ کسی شک شبے اور تردد کی بنا پر نہیں، محض حسد، بغض، کینے اور ان کی خود غرضی اور ان کے لالچ اور ان کے حرص کی بنا پر ہے۔ یہود کو اسی بات سے تکلیف ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں ہیں، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ہے حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم البينة، کہ بات ان پر بالکل روشن اور واضح ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا ہے محض حسد کی بنا پر۔ انہیں اسی بات سے حسد ہے کہ یہ نبی علیہ السلام اور آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں پیدا ہوئے۔
بس اتنی سی بات، یہی سبب ہے کہ انہوں نے قرآن کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انکار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جواب دے دیا، اللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری منشا اور تمہاری مرضیات کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں، جس پر چاہیں، جب چاہیں فضل کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو آخری نبی بنائے، یا بنی اسماعیل میں سے کسی کو بنائے، یا کسی اور خاندان میں آخری نبی کو بھیجے، تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر حرف گیر کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کا انکار کرنے والے؟ تو یہودیوں نے جو انکار کیا ہے وہ محض ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے آپ کا جو انکار کیا ہے یہ لا علمی کی بنا پر نہیں، بلکہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی، ان کے پاس آپ کے بارے میں پوری معلومات موجود تھی، اس کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح یہ لوگ اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کو اس قدر علامات اور اس قدر نشانیاں آخری نبی کی بتا دی گئی تھی کہ وہ لوگ اپنی اولاد کی طرح آپ کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کیا ہے محض حسد کی وجہ سے۔ آگے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا اللہ، انہوں نے آپ کا انکار کیا حالانکہ آپ کو جو تعلیمات دے کر ہم نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے، آخری نبی کی جو تعلیمات ہے، یہ وہی تعلیمات ہے جو اس سے پہلے ان اہل کتاب کو دی گئی تھی۔ انہیں بھی یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے، خالص توحید کا مظاہرہ کرے۔ انہیں بھی اس بات کی تعلیم دی گئی تھی کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی تعلیمات اسلام میں بھی ہے، یہی تعلیمات آپ بھی دے رہے ہیں، آخری کتاب میں بھی یہی تعلیمات ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے لا علمی کی بنا پر یا آپ کی تعلیمات سے مانوس نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی نئی تعلیم دیتے تو شاید انہیں کوئی تردد ہوتا، آپ کی تعلیمات بھی وہی ہے جو انہیں دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب نے جو نبی علیہ السلام کا انکار کیا ہے وہ محض ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد کی بنا پر کیا ہے، اور ضد اور عناد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ اس سورہ کا دوسرا مضمون ہے۔ یہاں پر درمیان میں ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ انہیں تعلیم دی گئی تھی کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھیں، اور اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے حنفا، حنیف۔ حنیف کہتے ہیں کہ باطل اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچا کر حق بات کی جانب لپکنے والے کو، حق بات کی جانب مائل ہونے والے کو۔ اور مراد یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہونی چاہیے۔ عبادت میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عبادت شرک سے پاک ہو، محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کسی بت کے لیے، کسی بابا کے لیے، یا کسی پیر کے لیے، کسی انسان کے لیے نہ ہو۔ اس عبادت میں کسی دوسرے کی آمیزش نہ ہو، وہ عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی ہو، کسی اور کو اس میں شریک اور ساجی نہ بنائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت۔ عبادت میں اخلاص کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اولاد مانگے، رزق مانگے صرف اللہ ہی سے مانگے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی پیر اور کسی بابا سے، نہ کسی مزار میں چادر چڑھا کر مانگے، بس اللہ کے سامنے ہی اپنی ضروریات کو رکھے۔ اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ عبادات میں ریاکاری نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے، کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت نہ کرے، خالصتاً اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے انسان عبادت کرے۔ یہ ہے اخلاص فی العبادت۔ اور اسلام میں اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ انسان حنیف بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے، خالص توحید پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اور خالص ایمان، خالص عقیدہ اور خالص توحید کا مظاہرہ کرے۔ ایک خدا کو مانے، خدائی صفات کو مانے، اور ان صفات کا دوسرے لوگوں سے نفی کرے، اللہ ہی سے ہر کچھ ہونے کا یقین رکھے، یہ ہے حنیف۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنیف کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ حنیف وہ ہے کہ جو بیت اللہ کا حج کرے،
حنیف وہ ہے جو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے، حنیف وہ ہے جو توحید کا قائل ہو، اللہ کے ایک ہونے کا قائل ہو، اللہ کی صفات کا اللہ کے ساتھ خاص ہونے کا قائل ہو، حنیف وہ ہے جو نمازی ہو، حنیف وہ ہے جو ختنہ کرنے والا ہو، جو مختون ہو، تو اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ تعلیمات دی گئی ہے کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ یہ لوگ نماز پڑھیں۔ نماز جو ہے یہ بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے مقرب عمل ہے۔ انسان اپنے بدن سے جتنے اعمال کرتا ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں گویا انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے حضور اپنے ماتھے کو ٹیک کر انسان اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی برتری، اللہ تعالیٰ کی بزرگی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ بدنی عبادات کا اس میں گویا کہ ذکر ہو گیا۔ پھر آگے تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ انہیں زکوٰۃ دینے کا بھی حکم تھا۔ مالی جو عبادات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عبادت جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ گویا کہ اس تیسرے نمبر پر تمام مالی عبادتیں آ گئی۔ تو اہل کتاب کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ محض وحدانیت کا اقرار کرے اور بدنی عبادتیں کرے، مالی عبادتیں بجا لائے، اور یہی تعلیمات اسلام میں بھی ہے۔ دونوں کو ایک ہی تعلیمات دی گئی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ قرآن کا، یہ لوگ آخری کتاب کا، یہ لوگ آخری نبی کا اور آخری دین کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ انکار کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وجہ بس یہی ہے کہ محض ہٹ دھرمی اور ضد ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کی تعلیمات ان کی تعلیمات ایک ہی ہے، لہذا دونوں میں انسیت ہے، دونوں میں یکسانیت ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مضمون کو بیان کیا ہے، اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ہی ڈھانچے میں پیدا کیا۔ ہر انسان یکساں ہے، جو مومن ہے وہ بھی، جو کافر ہے وہ بھی، جو مسلمان ہے اس کے پاس بھی ایک دل ہے، دماغ ہے، دو ہاتھ ہے، دو کان ہے، دو آنکھیں ہیں، اور جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے اور ان اعضاء سے نوازا ہے۔ لہذا انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ایک ہی ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اختیار دے دیا کہ چاہے تو تم ہدایت کے اور چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرو، اور چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو۔ انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے، انسان اس بارے میں مجبور نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ نے ایک ہی ڈھانچے میں پیدا کیا، دونوں کے پاس دو دو ہاتھ ہے، دو دو کان ہے، ایک دل ہے، اور دونوں کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ ہے، فیصلہ کرنے کے لیے دل ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں ہے، جو ایمان والا ہے اس کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اختیار دے دیا، اور جو خوش نصیب ہے انہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، جو بد نصیب ہے وہ بھٹک گئے اور راہ راست سے وہ دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے انسان کا ٹھکانہ اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، انہیں کیا اجر اور کیا جزا، کیا سزا دی جائے گی، اللہ نے اس کو تیسرے نمبر پر بیان کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آپ کا، آپ کی شریعت کا اور آخری کتاب کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ انہیں سزا یہ دیں گے فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر اترتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ کفر کرنے والے، یہ شرک کرنے والے لوگ خلائق میں اور تمام مخلوقات میں، صرف انسان اور جنات نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، درندے ہوں، ہر ایک مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، تمام مخلوقات میں سب سے برے، سب سے رذیل، سب سے گھٹیا اور سب سے کمینے لوگ یہی کفر اور شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی لوگ شر البریہ ہیں، خلائق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو انسان ہے، جانوروں سے بھی بدتر کیسے ہو گئے؟ انسان ہو کر، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس کے باوجود انہیں خلائق میں، مخلوقات میں سب سے برا اور سب سے رذیل کیوں مانا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محض وحدانیت کا
اور نماز کا، زکوٰۃ کا، جانی مالی عبادات پیش کرنے کا حکم دیا تھا، اپنی نفسانیات کو مار کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی، اپنی نفسانیات پر عمل کیا اور منمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈال دیا۔ اپنی خواہشات کو اور نفسانی خواہشات کو انہوں نے اللہ کے احکام پر، اللہ کے امر و نواہی پر مقدم رکھا، جس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکار دیا اور انہیں مخلوقات میں سب سے کمینہ اور سب سے رذیل قرار دیا۔ جانور کو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی جانور ہو، کیسا بھی جانور ہو، وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مقدم نہیں رکھتا۔ ہر جانور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس قدر بے حرمتی نہیں کرتے، اور یہ لوگ انسان ہونے کے باوجود، عقل و فہم اور فراست ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مقدم رکھا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی ہے کہ ان پر لعنت برسا دی گئی، انہیں دھتکار دیا گیا، اور مخلوقات میں سب سے رذیل اور سب سے کمینے لوگ یہ لوگ شمار ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان شرک کی گندگی سے پاک نہ ہو، وہ قرآنی تعلیمات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ لہذا کفر سے اور شرک سے بچنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی انسان کفر کرے گا اور شرک کرے گا، وہ مخلوقات میں سب سے کمینہ اور سب سے رذیل شمار ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برسے گی، اور آخرت میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس پر نازل ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کو اس غیظ و غضب سے اور اس دھتکار سے، اس رذالت سے محفوظ رکھے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے دوسرے قسم کے اور نیک لوگوں کے احوال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انہی انسانوں میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اور عند اللہ مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کی رسالت کا اقرار کرے۔ ایمان کے بغیر اچھا سے اچھا کوئی بھی کام ہو وہ رد ہے، لائق قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان لائے۔ اس کے بعد یہ کہ ایمان میں کمال پیدا کرے، اور ایمان میں کمال اعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منہیات سے رکے، مامورات کو بجا لائے اور منہیات سے رکے، تمام گناہوں کے کاموں سے بچا رہے اور نیک کام کرتا رہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک ھم خیر البریہ، کہ یہی لوگ ہیں جو پوری انسانیت میں، جو پورے مخلوقات میں اور اس پورے عالم میں سب سے خیر اور سب سے بھلے لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی نفسانیات کو دبایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی نفسانی خواہشات پر مقدم رکھا ہے، جس کا انعام اللہ نے یہ دیا کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہی لوگ مخلوقات میں سب سے اچھے اور بھلے لوگ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ تو انہیں دو قسم کے انعامات دیے جائیں گے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کے لیے پہلا انعام ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی باغات میں اور ایسی جنت میں داخل کریں گے، ایسی باغات میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور راحت رسانے اور آرام دہ تمام اسباب و مہیا کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے پہلا انعام ہوگا۔ دوسرا انعام کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسرا انعام جو ہے یہ پہلے انعام سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، پہلے انعام سے بھی زیادہ قیمتی انعام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ پوری کائنات میں اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا گویا کہ اسے پوری کائنات مل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، انہیں یہ دوسرا انعام اور دوسرا اجر دیں گے کہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ہر قسم کی آرائش اور آرام دہ چیزیں انہیں مہیا کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، کہ کیا تمہیں اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں کسی اور چیز کا بھی تقاضا ہے؟ کوئی اور چیز بھی چاہیے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، آپ نے تو ہمیں ہر قسم کی چیزیں اور ہر ایک نعمت عطا کر دی ہے، اب کوئی چیز نہیں بچتی، ہمیں اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیزیں میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس سے بھی قیمتی ایک چیز میرے پاس موجود ہے جو میں تمہیں اب دینے لگا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آج تم سب سے راضی ہوتا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں اپنی رضا اور خوشنودی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ جنت کے انعامات میں سے سب سے قیمتی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب کو مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، یہ سب سے قیمتی انعام ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ دوسرا انعام دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کسے ملے گی؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایسے ہی لوگوں کو دی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی بات بیان کی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ اللہ کی خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت کے معنی خوف اور ڈر۔ خشیت کے معنی یہ نہیں کہ جس طرح ہم کسی بھیانک چیز سے، کسی درندے سے اور کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے ڈرتے ہیں، اس ڈر کو خشیت نہیں کہتے۔ خشیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش اور ناراض کرنے والے کام نہ کرے۔ انسان اپنی پوری زندگی اس طرح گزارے کہ ہر پل اسے اس بات کا خیال رہے کہ کیا میرے اس کام سے میرا رب راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا۔ ہر وقت ڈرتا رہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، کہیں اس سے میرا خدا، میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف کام تو نہیں۔ ہر وقت ہر پل انسان اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو معلوم کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ناخوش کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے تمام کاموں سے رک جائے۔ اسے کہتے ہیں خشیت۔ اور خشیت یہ بہت بڑی نعمت ہے، جسے خشیت کی دولت مل گئی اسے گویا کہ کائنات کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور تمام کمالات مل گئی۔ آخرت کے کمالات کو، کمالات اخرویہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے خشیت، اور دنیا میں بھی ہر قسم سے برائی سے محفوظ رہنے کا، ہر قسم سے برائی سے بچے رہنے کا ذریعہ بھی ہے خشیت۔ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہوگی، وہ کبھی بھی گناہوں کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ اسے حیا آئے گی کہ یار میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کروں۔ جسے خشیت کی دولت مل گئی وہ دنیا میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور آخرت میں بھی اسے سب سے قیمتی نعمت دی جائے گی۔ آخرت میں سب سے اعلیٰ درجہ اسے دیا جائے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اسے عطا کریں گے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے ایسے بندے سے خوش ہو جائیں گے کہ دنیا میں تم نے میری مرضیات کے مطابق زندگی گزارا اور میری منہیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، لہذا لو اس کا انعام لو کہ میں اب تم سے راضی ہو گیا، لہذا تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم تمام کو بھی اپنی خشیت اور خشیت کی دولت سے ہمیں نوازے، دنیا آخرت کے تمام کمالات اور تمام بھلائیاں ہمیں نصیب کرے۔ آخری بات کہ اگر بات ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس آیت میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ لوگ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہو جائیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں ہوگی، انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آگے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، کہ یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ حالانکہ انسان پر جو بھی حالات پیش آئیں، چاہے برے حالات ہوں چاہے بھلے حالات ہوں، انسان کو اپنی تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا واجب ہے۔ ہم خود ایمان میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم تقدیر خیر اور تقدیر شر دونوں پر ایمان لاتے ہیں،
لہذا واجب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہے۔ پھر یہاں پر فرمائیں کہ یہ لوگ راضی ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے انسان کو راضی رہنا واجب ہے۔ تو مفسرین نے ورضوا عن کا معنی یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انسان کی ہر تمنا، ہر آرزو پوری کی جائے گی۔ جب انسان کی ہر خواہش، ہر آرزو، ہر تمنا پوری ہو جائے گی تو وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ورضوا عن کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ساری تمنائیں پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور اپنی رضا اور اپنی خوشنودی ہمیں عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن فہمی کی دولت سے نوازے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اسے پڑھانے، پھیلانے اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔